Okay, conduct. The first chapter is conduct for the love of Allah. Okay, so what is conduct means? How you behave when you go to some in some occasion, and how you behave, how you react. Okay, that is called conduct. कहीं अगर हम जाते हैं तो हम वहाँ कैसे behave करते हैं, हमें कैसा होना चाहिए, अल्लाह हमें क्या समझाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या बताते हैं, इसको कहते हैं conduct. Okay. Okay, so Zalana, can you please recite? Sorry, please, can you read? Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Surely from among the most noble of you are those best in character, Bakir and Muslim. Bukhari and Muslim. Honor, These two are the name of the Bukhari and books. Muslim. Yeah, Hadith books name. Bukhari and Muslim. Honor and greatness do not lie in knowledge, wealth, or beauty. Allah subhanahu wa ta'ala said, does not judge Judge. people by their color or their family name, but by their conduct. A person with good character is obedient, kind, honest, humble, and generous. The fear of Allah subhanahu wa ta'ala and good character are the two most important qualities that will enter people to Jannah. Very good, mashallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as we all know, he is our last prophet and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. He explained us in, whenever he talks, whenever he behaves, whenever he says something, the friend of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they always write it so they can transfer this as it is to us, to the next generation. So Bukhari and Muslim, these two names which you are watching are the name of the Hadith book in which the sayings of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is written. Okay, Bukhari, one book name, and Muslim is another book name. Okay, this is the Hadith book. So Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, surely from among the most noble of you are those in character. सबसे पहले तो उन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि सबसे अच्छा हमारे दरमियान कौन होता है, जिसका बिहेवियर, जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है. ठीक है, the one whose character is good, that is a noble person. Don't ever think that the one who's earning more, or the one who's famous, or the one who has a lot of money and fame, वो शायद बेस्ट पीपल होते हैं. नहीं, वो बेस्ट पीपल नहीं होते हैं. बेस्ट पीपल वो होते हैं जिनका बिहेवियर, जिनका कैरेक्टर अच्छा होता है, जो जिनको पता होता है कि कहीं जाएंगे घर में कैसे बिहेव करना है, बाहर कैसे बिहेव करना है. ओके, ऑनर एंड ग्रेटनेस डू नॉट लाई इन नॉलेज. समटाइम्स सम पीपल को बहुत नॉलेज होती है क्योंकि वो बहुत पढ़ते हैं. ठीक है, तो वो हमेशा कहीं बैठते हैं तो ऐसा शो करते हैं अपनी बातों से, हमें बहुत कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है. ठीक है, तो वो अपने आप को फील करते हैं कि हम बहुत ग्रेट हैं, या लोग उनको फील करते हैं कि वो बहुत ग्रेट है. समटाइम कोई ब्यूटी, किसी की खूबसूरती की वजह से बोलते हैं अरे ये कितना अच्छा है. किसी के पास कभी कभी बहुत पैसा होता है, वो खर्चता है तो बोलते हैं अरे ये कितना अच्छा है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टेलिंग अस, नो, डोंट जज पीपल बाय देयर कलर. किसी की खूबसूरती या कलर की वजह से उसको जज नहीं करना चाहिए. उनके फैमिली नेम, ओ कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओ दे बिलोंग टू अ वेरी वेरी नोबल फैमिली, ऐसे भी कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए. उनकी फैमिली क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट बाय देयर कंडक्ट. कभी कभी पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके बच्चे बिल्कुल भी मैनर्स वाले नहीं होते, और कभी कभी पेरेंट्स बहुत खराब होते हैं बट kids are very good and well behaved and well mannered. Okay, so अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक क्या चीज इंपॉर्टेंट है? कंडक्ट. उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, that is more important. Okay, a person with good character is obedient, kind, ऑनेस्ट, हम्बल एंड जेनरस. अब हम पढ़ रहे हैं कि कंडक्ट यानी कि अच्छा बिहेवियर होना जरूरी है. तो अच्छा बिहेवियर क्या होता है, गुड कैरेक्टर क्या होता है? ओबीडियंट होना, पेरेंट्स अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को लिसन करना. सिर्फ इस्लाम में क्या चीज अलाउड नहीं है, द थिंग विच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, कि अगर आपके पेरेंट्स नॉन मुस्लिम है और आप भी पहले नॉन मुस्लिम थे, एंड देन you learn and study about Islam and you become Muslim, और अब आप मुसलमान हो गए. Okay, and now parents are not happy कि तुम क्यों मुसलमान बन गए, and then leave that religion and come back to our religion. तब आप उनको obey नहीं करेंगे. Then you will not be obedient to your parents and you will not
just leave the laws of Allah subhanahu wa ta'ala in Islam just because of your non-Muslim parents. صرف ایسی صورت میں اپنے پیرنٹس کو disobey کرنے کی permission ہے. Otherwise, parents, whatever they are saying, you should be always kind with your parents and other people. ہمیشہ ان کے ساتھ بہت نرم رہنا ہے, بہت آنےسٹ رہنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, سافٹلی بات کرنا ہے, جھڑک جھڑک کے بات نہیں کرنا, بدتمیزی سے بات نہیں کرنا, ہمبل رہنا ہے, ہمیشہ جھک کے بات کرنا ہے, لفظوں میں سافٹنس ہونی چاہیے, لفظوں میں نرمی ہونی چاہیے جب آپ اپنے پیرنٹ سے بات کریں, اور جب آپ اپنے سبلنگ سے بات کریں یا اپنے ملنے والوں سے بات کریں, then you should be, your words should be very 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 humble, and your behavior shows that you are a humble person. آپ جنرس ہونے چاہیے, آپ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کسی کے لیے کچھ خرید نہیں رہے, کھلا نہیں رہے, پلا نہیں رہے, اپنے پاس سے کچھ چھپا کے رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں کیوں دوں, میں کیوں خرچ کروں, میں کیوں آپ کو دوں. اگر آپ کے پاس ہے اور تھوڑا بھی ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے یا اگر کوئی آیا ہوا ہے, خاص طور پہ آپ کو پتہ چلے کوئی باہر سے آیا ہے, ٹھیک ہے, تو مسٹ اس کو گھر بلا کے اس کو کھانے پہ انوائٹ کرنا چاہیے. We should invite them because وہ گیسٹ ہوتے ہیں, وہ مسافر ہوتے ہیں, وہ بہت دور سے اپنی کنٹری چھوڑ کے آپ سے ملنے آئے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے بیہیویئر کا حصہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں, آپ اپنی حیثیت کے حساب سے ان کو بلائیں اور ان کو کھلائیں, چاہے آپ ایک ڈش بنائیں اور وہ چاہے دال چاول ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ ان کو بلائیں, بلا کے کھلائیں, because this is a سنت of our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مبارکہ ہے, that جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ for the food, ایک دفعہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ اوکے یو ٹیک دس پرسن اینڈ اس کو اپنا گیسٹ بناؤ اور اس کو کھانا کھلا دو. تو وہ صحابی, the companion of محمد صلی اللہ علیہ وسلم, took that person in his house, اور انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ کھانے کے لیے ہے. تو اس زمانے میں تو اتنا لوگوں کے پاس کھانے ہوتا بھی نہیں تھا, تو ان کی وائف نے کہا گھر میں صرف اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا لیں اور کھانا نہیں ہے. تو وہ صحابی یہ نہیں کہتے کہ اچھا کھانا نہیں ہے تو میں اس گیسٹ کو واپس بھیج دیتا ہوں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ تم ایک کام کرو, گھر کی ساری لائٹس بند کر دو. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر کی ساری لائٹس بند کرواتے ہیں, اپنی وائف سے دسترخوان بھیجواتے ہیں, اینڈ دین دے سٹ ود دا گیسٹ, وہ گیسٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور کھانا تو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہوتا ہے بچوں کو سلا دو ایسے ہی, بچوں کو مت دو کھانا, اور بچوں کو ایسے ہی سلا دو کیونکہ آج تو گیسٹ آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو آج ہم ان کو کھلائیں گے کھانا. اور یو نو what they do, وہ کیا کرتے ہیں, وہ لائٹ بند کرواتے ہیں اور لائٹ بند کروا کے ایکٹنگ کرتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. ان کی پلیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اندھیرے میں تو نظر بھی نہیں آتا کہ ان کی پلیٹ میں کچھ ہے یا نہیں ہے. سو their plates are empty but they just behave that they are eating food, اور اس طریقے سے وہ جو ہے گیسٹ جو ہوتا ہے ان کو کھلا دیتے ہیں وہ کھانا, اور اندھیرے میں گیسٹ کو بھی نہیں پتا چلتا کہ میں کھا رہا ہوں اور یہ لوگ تو کھا نہیں رہے ہیں اور کھانا اتنا ہے ہی نہیں, تو اس کو پتا بھی نہیں چلتا. نیکسٹ ڈے when نبی محمد when this صحابی went to نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ وتعالی اتنے ہیپی ہوتے ہیں ان سے کہ انہوں نے کتنی اچھی مہمان نوازی کی, ان کے پاس کھانا نہیں تھا پھر بھی انہوں نے اپنا کھانا کھلا کے ایسے پلان کر کے لائٹ بند, اور یہ تو اکیلے میں ہوا تھا, کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے نہیں کھایا اور کھانا اتنا نہیں تھا, لیکن اللہ کو تو پتا تھا نا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی ان کی تعریف کے لیے, and then the ayah revealed in Quran, اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ ڈے ان کی اتنی تعریف کی. تو لوگوں کا, مہمانوں کا گھر میں آنا اور ان کا کھانا کبھی بھی اس سے ہاتھ نہیں روکنا چاہیے, کیونکہ اس سے رزق رک جاتا ہے. اس سے جب مہمان آتے ہیں تو گھر میں سے بہت ساری پریشانیاں چلی جاتی ہیں, بیماریاں چلی جاتی ہیں, بہت ساری دوسری چیزیں. تو انسان کو ہمیشہ صرف اپنے لیے جنرس نہیں ہونا چاہیے, اپنے لیے ہاتھ کھلا نہیں رکھنا چاہیے, یا ہمیشہ ایسے نہیں بولنا چاہیے کہ میرا ہاتھ ہی کھلا نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو میں کیسے کھلاؤں. کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 6-7 ڈشز بنائیں گے تو ہی کسی کو کھلائیں گے. کھلانے میں تو ہم رمضان میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ صحابہ نے بولا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ان سے کہ آپ نے کسی کو کھلانا ہے, then
then the companion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam get afraid कि हम कैसे खिलाएंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि कोई बड़े बड़े दस्तरखान लगा के खिलाने की जरूरत नहीं है, अगर एक दूध का गिलास या एक डेट भी खिला दिया तो उसका तो उतना ही सवाब मिलेगा। तो खाना कितनी डिशेस रखी हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने बुला के खिलाया वो इम्पोर्टेंट। तो इन चीज़ों से कभी हाथ नहीं रोकना चाहिए, इंसान को हमेशा जेनरस होना चाहिए देने के मामले में, खिलाने के मामले में, और कभी अपने जहन में ये नहीं लाना चाहिए कि हमारे से पूरा नहीं हो रहा, ये हमारे पास हो नहीं रहा, क्योंकि अगर हम अपने जहन में ये रखेंगे तो फिर हमारा हाथ तंग हो जाता है, क्योंकि हम फिर खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जहन में ये रहता है हमेशा कि हम नहीं खिला सकते, हमारे पास नहीं है पैसे, तो हम कैसे इनवाइट करें, कैसे बुलाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छे कैरेक्टर के अंदर आती हैं, किसी के साथ ओबीडियंट रहना, अपने पेरेंट्स के साथ फर्माबरदारी करना, उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना, उनकी अगर कोई गलत बात आप देख लें, अगर आपको पता है दैट इज रॉन्ग, किसी के सामने उसको डिस्कस नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना, बताना नहीं किसी को ओ मेरे पेरेंट्स तो ऐसा करते हैं, मेरे पेरेंट्स तो जो है वो उनमें ये चीज है, देखेंगे तो ऐसा करते हैं, तो ऐसा करते हैं। अननेसेसरी बैठ कर किसी भी जगह पर पेरेंट्स की कोई बुराई नहीं करनी है, उनके साथ सॉफ्ट एंड काइंड रहना है, ऑनेस्ट रहना है, हम्बल रहना है, जेनरस रहना है, और नॉट ओनली विद द पेरेंट्स बट अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने सब मिलने जुलने वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ, और जो घर में मेहमान आते हैं उनके साथ, ठीक है। और ये सब क्यों करना है, ये सब इसलिए करना है द फियर ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह का खौफ दिल में होना चाहिए, एंड गुड कैरेक्टर आर टू इम्पोर्टेंट क्वालिटीज दैट विल एंटर पीपल इन जन्नह। और अगर आप ऐसा करेंगे, अल्लाह का खौफ दिल में रखेंगे कि मैं जेनरस रहूंगा अल्लाह के लिए, मैं काइंड रहूंगा अल्लाह के लिए, मैं ऑनेस्ट रहूंगा अल्लाह के लिए, तो क्या होगा, अल्लाह की वजह से जब आप करेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि क़यामत के दिन अल्लाह आपको जन्नत में दाखिल करें, फिर अल्लाह आपको जरूर जरूर भी जरूर जन्नत में दाखिल करें। तो इसको जहन में रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट्स। ओके, सो जलाना, कैन यू प्लीज रीड द फर्स्ट पॉइंट? We do not swear or say hurtful things to people. Okay, we do not swear or say hurtful things to people. Okay, सबसे पहले सॉफ्ट कैरेक्टर में क्या चीज आती है कि हमें कसम नहीं खानी चाहिए, अल्लाह की कसम, उसकी कसम, इसकी कसम. Some people swear a lot, and this is not good thing in Islam. So always avoid doing swears. Okay, always avoid saying swear words to anyone. Okay, और किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी दिल दुखाने की बात नहीं करनी चाहिए. दैट इज वेरी 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 सैड पार्ट कि अल्लाह को पसंद नहीं है, ठीक है, और अल्लाह की वजह से नहीं करनी है. आपका दिल किसी ने बहुत ज्यादा दुखा दिया, फिर भी आपने उसको कुछ नहीं कहना, और कुछ नहीं कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने दिल में रखा है सारी बुराई और आपने आंखों में रखी हुई है, सोच में रखी हुई है, ऐसे नहीं, आपने कहना नहीं है, आपने किसी का दिल नहीं दुखाना है, ठीक है. Don't backbite or find faults with other people. We do not backbite. हम किसी की बुराई नहीं करते जब वो मौजूद नहीं होता. याद रखो, always remember, one time Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam से पूछा उनके सहाबा ने कि what is backbite? गीबत क्या चीज है, बुराई करना क्या चीज है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुमने किसी के अंदर कोई नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, if the person is not present there and you are talking about that person unnecessary, like bad things, so that is backbiting. Okay, so companion of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, उनके friends ने पूछा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर that fault must present in that person, अगर जिस बुराई के बारे में हम बात करें वो बुराई उस आदमी के अंदर हो, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तभी तो बैकबाइटिंग है, तभी तो गीबत है. अगर वो नहीं हो वो बुराई उसके अंदर और तुम फिर उस बुराई के बारे में बात करोगे तो वो तो बुहतान हो जाएगा, है ना, वो तो ब्लेम हो जाएगा. अगर तुमने कहा ओ फलां शख्स कितना झूठ बोलता है, मगर बेसिकली वो झूठ नहीं बोलता, तो दैट इज नॉट बैकबाइटिंग, दैट इज ब्लेमिंग. ओके, तो हमें ब्लेमिंग और बैकबाइटिंग दोनों से दूर रहना है, हमें बुहतान से भी दूर रहना है, हमें गीबत से भी दूर रहना है. दोनों चीजें इंसान को जहन्नुम में लेके जाने वाली है, ठीक है. कोई शख्स जो उस जगह पर मौजूद नहीं है उसके बारे में कभी भी गलत बात नहीं करनी.
کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ اگر اس کو کان میں سنائی دے اس بندے کو یا اس کو تو ہی فیل بیڈ، وہ میرے بارے میں ایسے بول رہا تھا جب میں وہاں پہ نہیں تھا. تو یاد رکھو ادھر ادھر کی بات کرو، کپڑوں کی، کلوتھس، ویدر، ڈراما، ٹی وی، ٹرینڈ آف یور لائف اینڈ ادرز لائف، مگر کسی کی پرسنل بات کبھی بھی کہیں بیٹھ کے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، خاص طور پر اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرنا ہے، وہ کتنا مجھے یاد آ رہا ہے، وہ نہیں ہے، کاش ہوتا، یہ ایک الگ بات ہے. اور یہ کہنا او کتنا جھوٹ بولتی ہے نا، اور وہ ایسے کرے گی اور وہ ویسے کرے گی اور یوں اور یوں اور یوں، یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند ہیں. جب کوئی انسان آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اس کی کوئی برائی، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی، یہ تک بھی بولنا کہ او یو نو when she smiles how she looks like، یہ سب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے بارے میں بات بالکل کوئی برائی بات نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ وہ بیک بائٹ ہوتا ہے، وہ غیبت ہوتی ہے، تو غیبت ہمارے سارے گڈ ڈیڈز کو ختم کر دیتی ہے. Okay, so the next is we do not call people with bad nicknames. کبھی بھی کسی کے nicknames نہیں رکھنے چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وہ تو کتنی موٹی، the person is very fat، وہ کتنا موٹا ہے، and the person is very short، وہ کتنا چھوٹے قد کا ہے، وہ کالا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. دوز نک نیمز یا کوئی بیڈ نک نیم، کسی کا نام اس کے نام سے ہٹ کے، اب کسی کا نام ہے عائشہ، آپ اس کو عائشہ بولنے کے بجائے کچھ اور بولیں، موٹی، کالی، ایسی ویسی، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. جو جس کا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں بس اس کو اس کے نام سے پکار، کوئی نک نیم اس کا نہیں رکھو. ٹھیک ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ اپنے سر گناہ لیتا ہے. ٹھیک ہے. We do not steal or take things without asking. ہم کبھی کوئی چیز کسی کی چوری نہیں کرتے. And we do not take without asking. کبھی بغیر پرمیشن کسی کی چیز نہیں لینا. کبھی کوئی چیز چاہیے کسی کے روم میں، چاہے وہ گھر میں آپ کا بھائی ہو، بہن ہو، بھابھی ہو، مما ہو، پاپا ہو، کسی کا کوئی envelope آیا ہے، کسی کا کوئی پارسل آیا ہے، you are not supposed to open without permission. You are not supposed. آپ کا نام نہیں ہے اس پہ، وہ چیز آپ کی نہیں ہے، آپ الاؤڈ نہیں ہے اس کی پرمیشن کے بغیر دے دیں. آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ مجھے آپ کی یہ چیز چاہیے، میں لے لوں، میں اتنی دیر میں واپس کر دوں گی، اور اس کے بعد واپس کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. You have to return back, otherwise you're stealing میں کاؤنٹ ہوگا کہ آپ نے چوری کر لی، آپ نے خیانت کر لی. چوری تو نہیں، آپ نے خیانت کر دی. ٹھیک ہے، آپ نے you know that was an امانہ، آپ نے اس سے لیا تھا لیکن آپ نے اس کو ریٹرن نہیں کیا. اوکے، تو ہر چیز کلیئر بات کرنی ہے. کوئی چیز چاہیے تو کلیئر پہلے پرمیشن لو، پرمیشن لے کے دین یوز اٹ. چاہے بائک چاہیے، چاہے گاڑی چاہیے، چاہے پینسل چاہیے، چاہے میک اپ چاہیے، چاہے اینی تھنگ، اینی اسمال سے اسمال تھنگ، اگر آپ کو کسی کی یوز کرنی ہے آپ پہلے پرمیشن لیں گے، اور بغیر یہ سوچے پرمیشن لیں گے کہ میں بڑی ہوں، میں لے سکتی ہوں. نو، بڑا چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ کسی اور کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کی پرمیشن لینی چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا یہ بھی؟ کلیئر؟ Yes. Okay. We do not show off or praise ourselves. اپنی تعریف کبھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، میرے کپڑے دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں، میری یہ چیز دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے، میں کتنا اچھا بات کرتی ہوں، میں کتنا اچھا کوک کرتی ہوں، میں نے بنایا ہے. یہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم بناتے ہیں اور پھر ہم کتنا اترا کے بولتے ہیں میں نے بنایا یہ، تو یہ شو آف ہوتا ہے. اوکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شو آف بالکل بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی تعریف کوئی کرے وہ بالکل بھی پسند نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ایسے رہو، نارمل کی طرح رہو. آپ نے کیا ہے ضروری نہیں آپ سب کو بتاؤ، مجھے پتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں I know you did it. Okay, don't show off, don't praise yourself. اپنی تعریف نہیں کرنا، ہاں دوسروں کی تعریف کرنا ہے. کسی نے کچھ اچھا پکایا ہے، کسی نے کچھ اچھا پہنا ہے، کھل کے بولو تاکہ وہ ہیپی ہو اور آپ کو اس کا ریوارڈ ملے اس کے ہیپی ہونے کا. کسی مسلمان کو خوش کرنا، کسی مسلمان کے چہرے پہ آپ کو ایسے مسکراہٹ آئے، وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. تو تعریف کرنی چاہیے. اوکے، جب کسی کے اچھے کپڑے دیکھیں بولنا چاہیے آپ کے کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، آپ کتنا اچھا لگ رہی ہیں، آپ کی یہ چیز اچھی ہے، آپ کی وہ چیز اچھی ہے. لیکن اپنا نہیں بتانا چاہیے میری یہ دیکھو یہ چیز کتنی اچھی ہے، یہ دیکھو یہ میں نے کیا تھا، یہ میں نے بنایا تھا، تمہیں تو آتا نہیں ہے، مجھے آتا ہے. دوز ٹاکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیور لائک. اللہ کو اس طرح کی باتیں بالکل بھی پسند ہے. Okay, we do not laugh at or insult people.
یہ تو ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں کسی پہ ہنسنا نہیں چاہیے. اللہ کو بالکل نہیں پسند کہ ہم کسی کے اوپر ہنسیں اور انسلٹ پیپل, اور کبھی کسی کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے. اوکے, بعض دفعہ فائٹ ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے انسلٹ نہیں کی لیکن بیسیکلی ہم انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, تو سٹ ڈاؤن اینڈ ریئلائز وہ سم ڈے ہم نے ایسا کیا تھا, وی شوڈ آسک سوری, اور اپنے آپ کو ہم ٹھیک کریں گے, ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اور ایک بات اور یاد رکھیں گے یہاں پر, اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی فائٹ ہوئی ہو, اگر آپ کبھی کسی کے ساتھ بیڈ رہے ہوں, ٹھیک ہے, تو اب جس کے ساتھ رہے تھے, یا اگر فرض کریں کوئی آپ کے ساتھ بیڈ رہا تھا, لیٹ سپوز روحان واز ویری ویری بیڈ ود ہینا. اوکے, لیٹ سپوز کہ روحان نے کسی دن بہت بدتمیزی کر دی ہینا کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب 1 ویک بعد, 1 منتھ بعد, یا 1 ایئر بعد ہینا اس کو یاد دلا رہی ہے, دیکھو تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, تم نے میری انسلٹ کی تھی, تم نے میرے پہ ہنسا تھا, تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, ویسا کیا تھا. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیکاز یو ڈونٹ نو کہ روحان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوری کی ہو اور اللہ سے کہو اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا, اور ہینا بلا وجہ اس کو یاد کر رہی ہے. تو اگر کسی نے کوئی مسٹیک کی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس مسٹیک پہ اس نے اللہ سے کتنی معافی مانگ لی ہوگی, اور اللہ نے اس کو تو کب کا معاف کر دیا ہوگا. تو ہم کیوں بلا وجہ میں اس بات کو لے کے بیٹھے, why we are talking about all those things. okay, تو ہمیں کبھی بھی کسی کی کوئی پرانی مسٹیک اس کو یاد نہیں دلانی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ تم نے فلاں وقت میں میرے ساتھ ایسا کیا تھا, کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے سوری کر لیا ہو سکتا ہے اس نے اللہ سے معافی مانگی ہو, توبہ کی ہو, اور اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا. اب وہ کسی سے نہیں لڑتا جھگڑتا ہو, اب وہ بہت اچھا ہو, بہت نائس ہو, سافٹ ہو, اللہ کے بہت قریب ہو, اللہ کو بہت یاد کرتا ہو, اور آپ بلا وجہ میں پرانی باتیں یاد کر کے سوچیں وہ دیکھو فلاں ٹائم پہ اس نے ایسا کیا تھا, اب دیکھو یہ کیسے اللہ کی باتیں کرتے ہیں, وہ فلاں ٹائم پہ تو وہ ایسا کرتے تھے, اب دیکھو یہ کیسے اللہ کی باتیں کرتے ہیں. اب کرتے ہیں نا, دا کرنٹ ٹائم از امپورٹنٹ ان دی آئیز آف اللہ. آلویز ریمبر کہ آج جو آپ کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ نے اپنے پاسٹ میں کیا کیا, پرانے وقتوں میں کیا کیا, اس پہ آپ نے اللہ سے توبہ کرا, آپ نے سوری کرا, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے نہیں معلوم تھا, میں نے نہیں ریئلائز کیا میں غلط کر رہی ہوں, اور آئی ایم آسکنگ سوری فار ایوری تھنگ وٹ ایور آئی ہیو ڈن, جتنا کچھ میں نے غلط کیا اس کو مجھے معاف کر دیا. تو اللہ نے معاف کر دیا. اب ناؤ ہو آر وی ٹو ریمائنڈ اینی ون کہ تم نے لاسٹ ٹائم ایسے کیا تھا, یا تم نے اپنے پاسٹ میں میرے ساتھ ایسے کیا تھا, یا اس کے ساتھ ایسے کیا تھا. نو, forget about it. کسی کا پاسٹ یاد نہیں رکھتے, جو سامنے ہے that is important, that is the current situation. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری ڈیتھ ایمان کی حالت پہ کرے, کیونکہ اگر ہم ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, مگر ہم مرنے کے ٹائم میں کیا نام مسلم, ایوری تھنگ ول گو ویسٹ. کیونکہ اللہ کے سامنے تو لاسٹ مومنٹ امپورٹنٹ ہے نا, کرنٹ مومنٹ امپورٹنٹ ہے. تو کرنٹ مومنٹ ہمارا کیا تھا, دیٹ از مور امپورٹنٹ. what we are doing today, that is important. what we have done in our previous days, that are not important. ہم نے پہلے کیا کیا, ہم اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگتے and then forget about it. سوچے اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. آج ہم کیا ہیں, آج ہم کیا کرتے ہیں, آج ہم کیسا سوچتے ہیں, آج ہم اللہ سے کتنے قریب ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے بھی, اور آپ جس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, جن کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی کسی کی انسلٹ نہیں کرنی. نیور انسلٹ اینی ون, نیور انسلٹ اینی پیپل. اوکے, we hide the faults of our friends and family. میں نے بتایا نا, جیسے پیرنٹس کی اگر کوئی غلطی بھی ہے, کسی کے سامنے آپ ڈسکلوز نہیں کریں. اسی طرح کسی فیملی ممبر کی, کسی فرینڈس کی کوئی غلطی آپ دیکھیں, that is امانت. okay, that is امانت. you cannot discuss with anyone. میرے دادا تو ایسے کرتے تھے, میری دادی تو ایسے کرتی تھی, میری مما ایسے کرتی ہے, میرے پاپا ایسے کرتے ہیں, میرے سبلنگس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو ایسے 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 سے کرتے ہیں. if you know their weakness, do not talk about their weakness in front of anyone. کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ لیں گے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے, you didn't read that I told you hide the faults of other people, hide the faults of friends and family. You do not read, you have no idea that I said not to do it. اللہ تو پکڑ لیں گے, آپ کو نہیں پتا تھا کیسے نہیں کرنا ہے. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے, فوراً اللہ سے معافی مانگے. یہ جتنے پوائنٹس آپ نے ابھی سمجھے اور پڑھے,
اگر کوئی غلطی ہو جائے, because human is human, okay, they repeat their mistakes, وہ غلطیاں کرتے ہیں, انسان غلطی ضرور کر دیتا ہے دوبارہ سے, لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا بیٹھنا ہے اور توبہ کرنا ہے اللہ سے, اور بولنا ہے اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گی, بس ختم. پھر اس کے بعد اپنے اس بارے میں نہیں سوچنا, لیکن آپ نے کسی کا فالٹ کبھی کسی کے سامنے چھوٹا سے چھوٹا نہیں بتانا. بعض لوگوں کو دوسروں کی باتیں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھے اس کی بات, اس کے ساتھ بیٹھے اس کی بات, وہ موجود نہیں ہے تو اس کی برائی, وہ موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات کریں. یہ عادت انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی. یہ عادت کسی کے پیٹھ پیچھے یا کسی کے سامنے اس کے بارے میں بات کرنا, this habit will take you in Jahannam. So stop if you have habit talking about people when they are not present or about their faults. کسی کے faults کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے. ہاں ان کے بارے میں اچھی بات کریں, ان کی آج کل طبیعت خراب ہے, ان کے پاس جانا چاہیے, ان سے ملنا چاہیے, they need help and they are financially in crisis, ہم ان کو کیا پیسے سے مدد کر دیں. Yeah, you can discuss with your siblings, your parents, you know, about the good things of people, but do not talk about the faults of people. Okay, جب گھر میں فیملی ڈسکشن ہو, کوشش کرنا چاہیے اس فیملی ڈسکشن کے اندر کسی کے بھی فالٹ کے بارے میں بات نہ کرے, نہ ریلیٹیو کے, نہ گھر والوں کی, نہ کسی کے بھی. اوائڈ کرنا چاہیے, ہمیشہ ان کی اچھی چیزوں کو یاد کرنا چاہیے, خراب چیزوں کو نہیں. ٹھیک ہے, we serve our parents and neighbor, اور ہر وقت اپنے پیرنٹس اور نیبرز اور ریلیٹیو کے لیے اچھا سوچنا چاہیے اور اچھا کرنا چاہیے. try to do the good things. okay, اب یہاں ختم کرتے ہیں ایک اسٹوری پڑھ کے, for the love of Allah subhanahu. Sayyidina Ali radiallahu anh and Sayyidina Fatima radiallahu anha had two sons. فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاٹر تھی, بیٹی تھی. ٹھیک ہے, ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حضرت علی سے. ٹھیک ہے, حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے دو کڈس تھے, ایک کا نام حسن تھا, ایک کا نام حسین تھا رضی اللہ عنہما. One day two boys become very ill. ایک دن کیا ہوا کہ وہ دونوں بچے بہت بیمار پڑے. They were sick. Their parents were quite upset. They made a promise to Allah that if their son got well, they would fast for 3 days. اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کے پیرنٹس اتنے اپسیٹ ہوئے, تو انہوں نے کہا اللہ ہم پرومس کرتے ہیں کہ if our son will be good, اگر ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. Allah answered their prayer. Soon both boys were well. اللہ نے ان کی دعا سن لی, ان کے بچے ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے, جب ان کے بچے ٹھیک ہو گئے تو اب انہوں نے کیا کرنا تھا؟ جلدی سے بتاؤ, انہوں نے کیا کرنا تھا؟ روزے رکھنا. روزے رکھنے تھے. ٹھیک ہے, Allah answered their prayers. Soon both boys were well. The grateful parents began their fast. ان کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے. حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے روزے رکھنے شروع کر دیے. On the first day, the parents broke their fast with water. جب پہلا دن ان کو افطاری کے لیے بیٹھنا تھا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے پانی سے اپنا روزہ کھولا. They performed salah. انہوں نے نماز پڑھی. And sat down to eat their meal. اور اپنا کھانا کھانے بیٹھ گئے. A few pieces of barley bread. ان کے پاس ایک چھوٹی سی بریڈ کے تھوڑے سے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے. Then they eat that. They were about to eat. جیسے ہی وہ کھانے والے تھے, انہوں نے پانی پیا, نماز پڑھی, اب وہ بیٹھے کہ چلو تھوڑے سے روٹی کے ٹکڑے وہ کھا لیں گے کیونکہ صبح سے روزہ رکھ کے بھوکے تھے. جیسے ہی وہ کھانے والے تھے, they heard the voice of an old man calling out. انہوں نے ایک آدمی کی آواز سنی جو ان کو پکار رہا تھا, کوئی فقیر, کوئی مانگنے والا. For the love of Allah, give me food. اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دے دے. Save my family from dying from hunger. وہ بولنے لگا وہ آدمی کہ میری فیملی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ مر رہی ہے, مجھے کھانے کی ضرورت ہے, مجھے کھانا دے. سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ said to her husband, فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, how can we eat when these people are hungry? ہم کیسے کھائیں جب اس کی پوری فیملی ہنگری ہے اور ڈائی ہونے والی ہے, تو ہم یہ کھانا کیسے کھائیں؟ Her husband agreed with her. ان کے ہسبینڈ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتی ہے. All the bread was given to the old man. انہوں نے ساری کی ساری روٹی اس فقیر کو دے دی. That night Sayyidina Ali رضی اللہ عنہ, Sayyidina فاطمہ رضی اللہ عنہ went to bed hungry. اس رات ان کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا. دونوں میاں بیوی نے, دونوں حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے بغیر کھائے سو گئے. ٹھیک ہے, بھوکے سو گئے کیونکہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا, حالانکہ انہوں نے روزہ بھی رکھا تھا.
The next day both fasted again. अब उन्होंने अपना दूसरा रोजा रखा क्योंकि उनको तो 3 रोजे रखने थे ना, तो उन्होंने अपना दूसरा रोजा रखा. When they fasted their second roza after sunset, जब सूरज गुरूब होने वाला था, ब्रेक रोजा खोलने का टाइम आया, they sat down to eat few pieces of bread. उनके हस्बैंड कहीं से थोड़ी सी ब्रेड लेकर आए. When they heard someone cry, अचानक जब वो खाने बैठे फिर उन्होंने किसी की आवाज सुनी. For the love of Allah, give us some food. At the door were 2 orphans, children. उन्होंने आवाज सुनी कि अरे हम भूखे हैं, हमें खाने की जरूरत है. जब उन्होंने डोर पे देखा हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने, तो उन्होंने क्या देखा कि 2 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो मर गए उनके पेरेंट्स, और 2 यतीम बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे हैं. And they are asking food. She felt very sorry for the children. उनको उन बच्चों को देख के इतना रहम आया, इतना रहम आया. She said to Sayyidina Ali radiallahu anhu, it is truly the will of Allah and His Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that we should help the poor. उन्होंने कहा अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने हमें बताया that we should help. हमें इनकी मदद करनी चाहिए, हमें यतीम बच्चों की मदद करनी चाहिए. Let the little ones have our meal. हम अपना खाना इनको दे दें. सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु agreed. सैयदना अली ने कहा हाँ ठीक है, अपना खाना इसको दे देते हैं. For the second night they went to bed without food. दूसरी रात भी वो बगैर खाना खाए सो गए. And think कि जब वो सहरी में उठे होंगे, of course सहरी में भी कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने बगैर खाए ही रोजा रखा होगा. So they were hungry from 2 days. The next day they fasted. Next day जब उन्होंने fast किया, although they felt very weak, वो बहुत weak feel कर रहे थे क्योंकि 2 days से उन्होंने कुछ नहीं खाया था. After sunset on the third day they prayed and eat their simple meal. तीसरे दिन जब वो खाने के लिए बैठे तो उनके पास जो थोड़ा सा खाना था उन्होंने वो खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heard the incident, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और थर्ड डे भी रोजा रख के फिर उनको जो खाना थोड़ा सा था वो खाया, he was filled with joy and pleased with his daughter. वो अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत खुश हुए क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी ना फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो उनसे बहुत खुश हुए. Indeed, Allah was also pleased with this act of kindness. उन्होंने कहा अल्लाह भी तुमसे बहुत खुश हुआ होगा कि तुमने किसी का ख्याल किया और अपना खाना उठा के किसी को दे दिया ताकि कोई भूखा ना रहे. Okay, so this is the story of we Muslim. Okay, तो ये हमें हमेशा याद रखना है. इसी वजह से मैंने ये बताया कि कोई मेहमान कहीं से आए किसी कंट्री से, तो वो मुसाफिर होता है, वो मेहमान होता है और उसको हमेशा खाने पे बुलाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, बहुत अच्छे से उसको डील करना चाहिए और इसमें खुशी फील करनी चाहिए, खिला के खुशी फील करनी चाहिए, बार बार बुलाना चाहिए. ऐसा नहीं कि अच्छा वो 1 महीने के लिए आया है, ओके एक टाइम उसको बुला लेते हैं, नहीं, अक्सर उसको ऑफर करेंगे कम एंड ईट फूड बिकॉज वो मुसाफिर है, ही इज अ ट्रैवलर. ओके, वो गेस्ट है आपका, वो अगर आया है आपकी कंट्री आप लोगों से मिलने के लिए, तो दिस इज ऑन यू कि आप उनको बार बार अपने पास इनवाइट करें और इसके अंदर खुशी फील करें कि ओ दे आर ईटिंग विद अस. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी को बुला के खिला सकते हैं. सोचो हजरत आयशा और अली रज़ी अल्लाह अन्हा वेरी लिमिटेड फूड, उनके पास कितना थोड़ा सा खाना था, फिर भी उन्होंने उठा के किसी को दे दिया. तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हम कितने अच्छे मुसलमान, ठीक है, हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, दिस टेल अदर पीपल how nice we are and how good Muslims are. Okay, so if you have any question, inshallah you can ask me and then we will finish the class. So किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है सबसे पहले तो ये बता. No? No. Okay. अब okay, let me. Yes, Rohan. Miss, if we have no food, if our guests come, so what should we do? If you have no food, at least you have water, you have some dry fruits like cookies or anything. हमेशा कुछ तो होता है घर में, खाना नहीं होता तो कुछ तो होता ही है, और गेस्ट अगर अचानक आ गए तब ऐसा होगा. अदरवाइज इफ यू जस्ट टेल देम कि हमारे पास खाना खाइएगा, तो फिर तो आपके पास टाइम है कुक करने का, लाने का, मंगाने का, राइट. लेकिन हर एक के फ्रीजर में कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता है, कोई पास्ता, कोई नूडल्स, मीट, एनीथिंग जो आप कुक कर सकते
ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि हमारे फ्रिज खाली हैं, क्या हमारे फ्रिज पूरे खाली रहते हैं? नो नो, हमारे फ्रिज में हमेशा कुछ ना कुछ तो होता है, भरा हुआ होता है हमारा फ्रिज। किसी का फ्रिज एम्प्टी है उसके घर में? नो नो, नो, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते। ये तो पहले के जमाने में होता था क्योंकि उनके पास फ्रिज नहीं थे, लाइट नहीं थी, गैस नहीं थी, तो वो बहुत लिमिटेड फूड उनके पास होता था खाने के लिए, क्योंकि वो कहाँ रखेंगे, उनके पास फ्रिज ही नहीं होता था, चूल्हे ही नहीं होते थे। तो अगर वो रखते भी स्टोर करके तो खराब हो जाता, और माइट भी एनिमल्स आके उसको खा लेते। अब तो हम ऐसे घरों में रहते हैं कि ना एनिमल्स घुस सकते हैं, और वी हैव फ्रिज, हर चीज हमारे फ्रिज में मौजूद होती है, राइट। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे पास, और हमारे पास आउटसाइड कितनी शॉप्स स्टोर्स भी होते हैं, राइट। तो हम जाके जल्दी से कुछ ला सकते हैं ना, अपने गेस्ट को खिलाने के लिए ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब तो उबर ईट है और पता नहीं क्या क्या है, तो फूड पैंडा है, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन कि हमारे पास अगर कुछ नहीं हो खिलाने के लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे पास कुछ नहीं हो खिलाने के लिए, ठीक है। एनीवन एल्स? नो नो, किसी को और कुछ पूछना है? No. Okay, let me stop the recording first.